خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج سے ٹھیک 4 سال پہلے دو بھارتی طیاروں نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی، جارحیت کی اور پاکستان کی حدود کے اندر آ گئے۔ پاکستانی شاہینوں نے ان میں سے ایک طیارے کو مار گرایا اور اس کا پائلٹ ابھی نندن اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ سیفلی اس نے ایجیکٹ کیا اور بعد میں پاک افواج نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پاکستان میں اس کو بہت عزت کے ساتھ رکھا گیا، اس چیز کے برعکس کہ بھارت میں اگر یہ واقعہ ہوتا تو ہمارے کسی آفیسر کے ساتھ کیا سلوک ہوتا، اور اس کی میزبانی کی گئی، اس کو میڈیا پہ دکھایا بھی گیا اور دکھایا گیا کہ کتنے اطمینان سے وہ وہاں پر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈگنیفائڈ باعزت طریقے سے اس کو واپس اپنے وطن یعنی ملک بھارت کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہ سارے کا سارا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی پاک افواج کسی بھی قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور دشمن چاہے کبھی بھی رات کی تاریکی میں یا ادروائز ہمیں نقب لگانے کی کوشش کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کے، بہت سے ناقدین کے منہ بھی بند ہو گئے۔ بات آج اس پر بھی کریں گے، اور بات کچھ ہوگی سیاست پہ، اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت جاری ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اپنے آبزرویشنز دی، اس میں کہا کہ کوشش ہے کہ کل تمام دلائل سن کے اور کیس کی کارروائی مکمل کر کے ہم فیصلہ کر دیں کہ 90 روز کے اندر انتخابات لازمی ہیں۔ یہ معاملہ ہے صوبائی اسمبلیوں میں دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا، اور اس پر سپریم کورٹ اپنا طور پر ہمارے سامنے فیصلہ کل امید ہے کہ آ جائے گا۔ اور یہ بھی چیز انتہائی اہم اور واضح ہو جائے گی کہ اگر کسی بھی وجہ سے الیکشن مقررہ مدت میں نہ ہو سکیں تو آئین اس کا کیا راستہ فراہم کرتا ہے۔ بہرحال کل انتظار ہمیں رہے گا عدالت عظمیٰ کے اس آرڈر کا۔ گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عبدالصمد یعقوب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ احسان کھوکھر صاحب ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، قانون دان ہیں، بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنرل رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہے، جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور دیگر مہمانوں کی اجازت سے جنرل صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، اور یہ آج 4 سال مکمل ہوئے ہیں، 4th اینیورسری ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی۔ کیپیبلٹی جو ہے ہمارے ایئر فورس، نیوی اور پاکستان آرمی کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی شاید ہمت نہیں ہوئی بھارت کو کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کرے؟ جنرل صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اپنی گفتگو کا آغاز مسٹر مائک پومپیو کے اس بیان سے میں کروں گا جو کہ انہوں نے اپنے کتاب نیور گیو این انچ میں اس کا ذکر کیا، ابھی میرے خیال میں چند ہفتے پہلے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بالا کوٹ کے اوپر حملے کا واقعہ تھا، اس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان ایک ایٹمی جنگ کے نہایت قریب تھے، اور دنیا کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے قریب تھے، اور یہ کہ امریکہ نے اس میں ایک سالس کا کردار ادا کیا، اور اس جنگ کو جو ہے امریکہ نے روکا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جنرل صاحب، لاؤڈ اینڈ کلیئر، جاری رکھیے۔ اچھا، تو انفارچونیٹلی میرے خیال میں جس وقت انڈیا نے بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ نے اس کی مذمت نہیں کی اور اس کو روکا نہیں۔ اگر وہ ان کو روکتے تو شاید یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پلوامہ کے اوپر حملہ تھا وہ ایک کلاسک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے سیاسی مقاصد تھے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں یہ حملہ جو ہے 14 فروری کو ہوا، اور اپریل میں انڈیا کے الیکشن ہونے تھے اور مودی صاحب کو اپنا سیکنڈ ٹرم چاہیے تھا، تو انہوں نے انڈین ایئر فورس، آرم فورسز کو اور را کو اپنے سیاسی مقاصد اور فائدے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور بالا کوٹ کو ایک دہشت گردوں کی پناہ گاہ۔ جنرل صاحب جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی دنیا میں ڈسپلنڈ آرم فورسز ہیں، بھارت کی بھی ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑا بجٹ ہے، اور پروفیشنل وہاں پہ بھی سولجرز ہیں، فائٹرز ہیں، پائلٹس ہیں۔ ڈیفرنس آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے پائلٹس ہوں یا ہمارے کمانڈوز ہوں، وہ ایک منفرد اور یونیک ایک ان کا سٹیٹس ہے بیکاز آف دا ٹریننگ، پیشن، جذبہ، کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ کیا فرق کیا ہے؟
جی فرق یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ ہندوتوا اور RSS کے جو فالوورز ہیں وہ حکومت میں ہیں اور وہ انڈین آرم فورسز کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور وہ خوشی سے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ اس میں جو ہے علاقے کی خطے کی امن کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک ڈیولپنگ کنٹریز کے ممالک ہیں، وہ اگر اپنے وسائل جو ہے وار پریپریشن رائٹ. میں اور ہتھیاروں کی دوڑ میں لگائیں گے تو ڈیولپمنٹ کا ان کے پاس کوئی فیصلہ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان یا آرم فورسز کا رسپونڈ تھا وہ بہت ہی ذمہ دارانہ تھا، بالکل مناسب تھا، اور ساری دنیا نے اس کو تعریف کی کیونکہ ابھینندن کو ہم نے امن کی خاطر جو ہے انڈیا میں واپس کیا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ انڈیا کا جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ پکڑا گیا، کیونکہ وہاں پہ بالا کوٹ میں کوئی وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی 300 ٹھیک. لوگوں کو ہم نے مارا، صحیح. تو کسی کو نہیں مارا تھا وہاں پہ، اور سوائے کچھ درختوں کے ساتھ ہی انہوں نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے ہمارا ایک F-16 طیارہ گرا ہے، تو وہ تو ہم نے اور US گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جنرل صاحب تو یہ میں میرے خیال میں جی واپس آپ کی جانب آتا ہوں ایک اور سوال کے ساتھ، باقیوں کی بھی میں رائے لے لوں۔ یعقوب صاحب، یہ چوتھی اینیورسری آج اور ایک ہمارے لیے فخر کا دن ہے، لیکن یہ ایک جب ہم کیونکہ ایک کامیاب کارروائی کی گئی، لیکن ہم جذباتی لوگ ہیں، اگر کامیاب کارروائی خدا نخواستہ نہ ہوتی تو پھر ہم ہی باتیں کر رہے ہوتے بیٹھے ہوئے، تو ہر حال میں آپ کیونکہ پروون ہے کہ ہمارے آرم فورسز کی لائلٹی، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے نو میٹر واٹ، اور آج کے دن کے حوالے سے میں کہوں گا کچھ کہنا چاہیں تو دیکھیں، بھارت نے جب مس ایڈونچر یہ کیا اس وقت ڈیفینیٹلی پیپر کے اوپر جس طریقے سے ان کا جو بجٹ ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس جو ان کو تھا کہ اگر بجٹ کی بات کی جائے تو $72 بلین بجٹ ہے ان کا، جو کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ اور چائنا کے بعد بھارت کا وہ آتا ہے، اور اب ماڈرنائز کیا ہے، کیپیبلٹیز بلڈ کی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کنونشنل لیول کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ان سے انفیریئر ہے، اور وہ اس کمپلیکس میں یا اس مس ایڈونچر میں جب انہوں نے یہ کیا جس طریقے سے وہ جنرل صاحب نے بتایا کہ وہ ٹارگٹ بھی انہوں نے وہ نہیں کیا اور پے لوڈ بھاگ کے چلے گئے تھے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ شاید جو اپنی ہیجمنی یا جو اپنی عوام کو وہ کنوے کرنا چاہتے تھے، وہ صرف ایک ہی آپریشن نے، ہمارے سوئفٹ ریٹارٹ نے ان کو اس کی ہیجمنی کو جو ہے وہ بالکل ملیا میٹ کر دیا، اس کو دفن کر دیا وہاں پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ میری اپنی لائف میں اتنی خوشی کا دن میرے نزدیک، میرے لیے اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جب ہم صبح اٹھے اور جب ہم نے ٹی وی آن کیا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سرخرو ہوا ہے، ایئر فورس ہو یا کوئی بھی ہماری فورس ہو، اس نے کبھی بھی ہمیں جس طریقے سے مایوس نہیں کیا، ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ دفاع کرنا جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کھوکر صاحب، یور ٹیک آن دس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور آج پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو چند امپورٹنٹ ڈیز ہیں اس کے اندر یہ بھی دن امپورٹنٹ ہے کہ جس کے اندر یہ اس چیز کی ثابت ہوئی کہ نہ صرف پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ بالکل اس کام کے لیے ریڈی ہیں کہ وہ کسی بھی اگریشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دوسری طرف یہ تھا کہ پاکستان کے عوام یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ کسی بھی نیشنل ایشوز کے اوپر اکٹھا ہو سکتی ہیں اور اپنا ایک جوائنٹ ریزالو دیتی ہیں، اور وہ ہم نے اس ریزالو کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی دیکھا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کمپیریٹیو کرنا کہ پاکستان کی آرمی کی رینکنگ کیا ہے یا پاکستانی آرمی کا سٹیٹس کیا ہے، تو اس کے اندر دو رائے کوئی نہیں ہے۔ جو انٹرنیشنل ایک انسٹیٹیوشن ہے، گلوبل پاور کو ڈیل کرتا ہے اس طرح کی آرمیز کو، اس کے اندر یہ ایڈمیٹڈ چیز ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ دنیا کی ٹاپ 10 آرمی کے اندر شامل ہے، اور لاسٹ ایئر انہوں نے اٹلی، جرمنی اور اسرائیل کو جو ہے اس کو ڈیفیٹ کیا 56 انڈیکس سے، جس کے اندر کمپیریٹیو ایک اسٹڈی ہوتی ہے ہر سال اور اس کے اندر وہ رینکنگ اس کو لے کے آتے ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ملٹری مائٹ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، جس کے اندر آپ کے پاس دنیا کی بیسٹ میزائل ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے بیسٹ آپ کے پاس پلینز آ گئے ہیں، دنیا کا بیسٹ آپ کے پاس HR ریسورسز ہے، جو آپ کے فائٹرز مین ہے اس چیز کے اندر، دنیا کا بیسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جو اکوپمنٹ آ گیا ہے کہ جو آپ خود جو ہے وہ بناتے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم پاکستان جو ہے وہ دنیا کی واحد اسلامک ایٹامک پاور بھی ہے۔
لیکن جو فنڈامنٹل اس چیز کا ہے اس کو اب کو ریلیٹ کرنا چاہیے اس ساری اسٹرینتھ کو اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں، جس کے اندر جو سب سے بڑا ہمارا انٹرنل ایشو ہماری اکانومی بھی آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وہ سارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کر کے ہم کسی ایک نیشنل کاز کی طرف جانا چاہیے تاکہ جو رینکنگ دنیا کے 10 نمبرز میں آئی ہے وہ مختلف انڈیکس کی صورت میں بھی آئے. بالکل ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بیرسٹر صاحب سے دوبارہ رابطہ ہم کرتے ہیں. جنرل صاحب ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ جو بھی ذکر کیا کھوکر صاحب نے کہ ہماری معیشت اور اس وقت جو ہماری سچویشن ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو خبر ہے کہ جو غیر ضروری اخراجات یا ایسے اخراجات جن میں کمی لائی جا سکتی ہے، پاک افواج نے اس کے بارے میں بھی ایک کنسنٹ دے دی ہے اور اس پر بھی جو آپ نے بھی میڈیا میں اس کو دیکھا ہوگا. تو ایک مضبوط اکانومی ضروری ہے ایک مضبوط دفاع کے لیے، اور مضبوط معیشت اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جب سیاسی طور پر ہم سٹیبل ہوں، مضبوط ہوں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں بالکل اس اتفاق کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے، چاہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل، وہ دونوں لنک ہیں. اور پاکستان کے افواج کے پاس جو ہے ایک بڑی چیز جو ہے ان کی تربیت ہے، ان کا حوصلہ ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارے جو وسائل ہیں وہ انڈیا کے مقابلے میں کم ہے، لیکن میرے خیال میں اپنی بہتر تربیت سے، بہتر حوصلے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ جو فیبرری 2019 کا واقعہ ہوا تھا، اس میں دیکھیں قوم نے تمام اختلافات کو بھلا کر بالکل، اور ساری قوم نے متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کیا. اور اس میں میرے خیال میں نہ صرف پالیٹیشین نے بلکہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ پوری سول سوسائٹی نے سپورٹ کیا اس وقت کی گورنمنٹ کو، آرم فورسز کو. اور میرے خیال میں یہ ایک ایگزامپل تھا جس کو فالو کرنا بہت ضروری. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جنرل رضا محمد خان صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. بیرسٹر عامر حسن صاحب معذرت آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، ابھی ڈسکس کر رہے تھے 4th اینیورسری آج آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس میں جو ہمارے فائٹرز نے؟ بیرسٹر صاحب سے رابطہ دوبارہ انفارچونیٹلی منقطع ہو گیا، دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. یعقوب صاحب یہ بات تو اپنی جگہ پہ، لیکن اب جو سیاسی صورتحال اور وہ جو ہم بات کرتے ہیں کمزور معیشت، مضبوط معیشت، اور اس کے لیے آپس میں سیاسی ہم آہنگی بہت ضروری ہے، وہ ہم آہنگی تب تک نہیں آئے گی جب تک سیاستدان شاید آپس میں نہ بیٹھے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے آ سکتی ہے، لیکن ایسے الیکشن جس کا کوئی نتیجہ تسلیم نہ کرے تو کیا فائدہ؟ تو بہتر نہیں کہ پہلے بیٹھ کے رولز آف دا گیمز طے کر لیے جائیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ابہام خدشہ نہ رہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر الیکشن میں دھاندلی کا رونا یا یہ جو ہارتا ہے وہ ڈیفینیٹلی سوٹ یہی کرتا ہے کہ وہ اپنا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے، بھلے وہ ہماری جماعت ہو یا بھلے نون لیگ ہو. لیکن باوجود اس کے پارلیمنٹ کو سب نے تسلیم کیا. پارلیمنٹ میں ظاہر اپوزیشن لیڈر بھی تھا جب یہ موجودہ پرائم منسٹر تھے، اور پھر جب ہم آئے تو ہمارا تو جو سٹانس بالکل ڈیفرنٹ تھا. ہم نے ایک بیانیہ بنایا، ہم نے ریزگنیشن دے دی ہے پہلے ہی. صحیح. تو ریزگنیشن دینے کے بعد یہ بات جب آپ ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا رول جو آپ نے بنانا ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ جی الیکشن جو ہے اس میں اگر عوام میں جانے میں تو کسی کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو، اور جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس وقت ضمنی، تو آپ کو خوف کیا ستا رہا ہے؟ بیسکلی آپ نے عدم اعتماد پیش کیوں کیا؟ اگر اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اگر انہوں نے پیش کیا تو اس وقت کی گورنمنٹ سے ان کو مسئلہ کیا تھا؟ ان کو مسئلہ تھا مہنگائی مکاؤ. مارچ میں یہ لوگ آئے، 11% انفلیشن ریٹ تھا، جو کہ آج فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 42% سے انکریز کر گئی ہے. آج آپ کی جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ 27% ہو گئی ہے. اگر تو آپ نے یہ سرکولر ڈیٹس اور یہ مہنگائی اور یہ اس وقت ہماری 22 جو سیکٹرز تھے اکانومی کے، اس میں سے 17 پہ گروتھ آ رہی تھی. ایک سوال ہے سر، ایک سوال یہ ہے کہ حکومت کا کوئی بھی نظریہ ہو، ایجنڈا ہو، اس کی کوئی پالیسی ہو، کیسے اس نے امپلیمنٹ کرنی ہے، حکومت وہی کر سکتا ہے جس کے پاس نمبر ہیں. آئین پاکستان میں یہی سکھاتا ہے. آپ لوگوں کے پاس نمبر نہیں تھے اس وقت، آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کیسے چھوڑ گئے تھے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن
اگر حکومت آئی اگر اس نے کہا کہ جی ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے, دیٹ از اندر ڈیبیٹ. آپ کے پاس بھی چانس تھا, آپ ریزائن نہ کرتے, آپ کوشش کرتے, تہادیوں کو واپس لیتے, دیکھیں آپ اس کو ذرا ٹویسٹ کریں, آپ ٹویسٹ کریں. پارلیمنٹ میں حکومت وہی برقرار رہتی ہے جس کی میجورٹی ہو, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگر ہم نے یہ کہا ہوتا کہ اگر ہمارا یہ تو بیانیہ ہی آپ نے سارا ختم کر دیا کہ ہم نے جس سازش کی بات کی یا جس ہم نے انٹرنل فیکٹرز اور ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کی, اگر یہ بات اتنی سمپلیفائی کر دی جائے کہ صرف ہمارے پاس نمبر کھسک گئے تھے اور ہماری گورنمنٹ چلی گئی, اس میں تو پھر تو کوئی لڑائی رہے نا. پھر تو آپ یہ عذر بھی ہم پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ پارلیمنٹ قبول نہیں ہے. یا تو وہ جو بھی پریکٹس ہوئی تھی وہ جینونلی اگر ہوئی ہوتی, انڈیجنس ہوئی ہوتی, پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اچھا چلیں اس کو ایک اور طریقے سے لے لیں, ایک اور طریقے سے لے لیں کہ آپ اس وقت حکومت میں تھے, ایک سازش بنائی گئی بقول آپ کے جو امریکہ میں یہاں پہ مختلف کریکٹرز اس میں آ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یا آپ کی پارٹی, آپ کی جماعت, آپ کی میجورٹی اس سازش کا مقابلہ نہیں کر سکی, آپ ناکام ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آپ اس سازش کا مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر شکوہ کس سے آپ کرتے ہیں؟ نہیں, اصولی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے عوام کا. دیکھیں آپ اس سے بھی آگے نکل آتے ہیں, سازش سے بھی آگے نکلیں. سازش جب تک سازشوں کا پروب نہیں ہوا کرتا, انویسٹیگیٹ نہیں ہوا کرتا, سازشیں ہوا بھی کرتی ہیں اور سازشیں کبھی منظر عام پر کبھی پروو بھی نہیں ہوا کرتی. اب تو ہم اس کو بھی بلا کے آگے اس سے آگے اب ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ کو کہ جی آپ اور ابھی جب ہم نے اسمبلیز بھی ڈیزالو کر لیں, الیکشن کو اوائڈ کون کر رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس, اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, یہی مسلم لیگ نون ہو یا پی ڈی ایم ہو جب ہم سے الیکشن کا مطالبہ کرتی تھی, ٹھیک ہے, آج وہی اگر اقتدار میں آ گئے اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک دن تو آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا. اس وقت تک آپ ابھی تک جو آپ پولیٹیکل کیپٹل اپنا لوز کر چکے ہوئے, کیا آپ کے پاس ہر آئے دن جس مہنگائی اور انفلیشن کا جو شکار آپ ہو رہے ہیں, تو سیاسی طور پہ تو بڑی فائدہ مند چیز ہے. سیاسی طور پہ تو اگر میں صرف اپنی بات کروں یا پارٹی کی بات کروں تو میں تو پولیٹیکل گین کر رہا ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے, آپ ہمارا نہ سوچیں. صحیح, بالکل صحیح. کھوگر صاحب, اب سوال وہی آ گیا تھا کہ جی الیکشن کس وقت ہوں, کیا ہوں. اس میں تو سپریم کورٹ کا بینچ کل جو ہے پاسبلی, وہ جیسے بات کی گئی ہے, کوئی شاید اس پہ فیصلہ جاری کر دے. لیکن اگین سوال وہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر یہ کہے جی کہ ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں اور ہم کرا ہی نہیں سکتے, کسی طور پہ پاسبل ہی نہیں ہے, تو آپ کیسے کرا سکتے ہیں؟ ادھر آپ ان کو کنٹیمپٹ میں ہیلڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مطلب کیا کہیں گے آپ؟ اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ ہے کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ 47 سے لے کے آج کے دن تک ہماری اتنی کوئی اچھی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری برائٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم بڑا پراؤڈ فیل کر سکیں کہ ہم نے بڑے اچھے کو پریسیڈنٹ سیٹس کیے ہوئے ہیں جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کنونشنز کہتے ہیں. یا ہم نے بڑی اچھی کو ججمنٹس لی ہوئی ہیں کہ جس سے ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر یا گورننس سٹرکچر جو ہے اس کو اسٹرینتھن آیا ہے. یا یہ ہے کہ ہم نے کچھ ماضی سے سیکھا ہے کہ ہم نے ایک مسٹیک کی اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ کر لی اور پھر ہم نے اس سے لرن کیا, تو وہ بھی بات ایسی نہیں ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیا جائے تو پچھلے ایک سال کے اندر پاکستان کی جو یہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس کے اندر انپریسیڈنٹڈ چیزیں آئی ہیں, اور اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آیا ہے کہ جس کے اندر ایک اپوزیشن کا رائٹ تھا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتی. پرائم منسٹر انڈر آبلیگیشن ہے کہ اس کو میجورٹی چاہیے کہ اس کو ریٹین کرے, جو اس کا میجک فگر ہے 173 اس کو چاہیے, لیکن نہیں ریٹین. جب وہ پروسیس کی طرف جا رہے تھے تو پہلے جو ہے وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیلے کیا گیا, اور پھر جب سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر یہ پروسیس جو ہے جب سٹارٹ ہوا آپ کے سامنے آیا جی, تو اس وقت جو تھے آپ کے ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے اس کو آرٹیکل 5 کے اندر اس موشن کو ختم کیا. سپریم کورٹ نے 2022 کا پہلا کاگنیزنس لیا اور اس کے بعد جا کے سپریم کورٹ نے واپس وہ چیزیں کی, وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو بھی واپس کیا جو پریزیڈنٹ کو ڈیزالو کرنے کی تھی, پھر پریزیڈنٹ کا اس کو کیئر ٹیکر بنانا بھی واپس کیا, اور پھر یہ گورنمنٹ چلی. اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح گورنر جو ہے اس نے ریفیوز کیا اور ہائی کورٹ نے انٹروین کیا, اور اسپیکر جہاں پہ جا کے تو اوتھ لیتے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک گورنر جو ہے وہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو سسپینڈ کر دیتا ہے, پھر ہائی کورٹ نے اس کے اندر انٹروین کیا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل 63A کی اسپرٹ بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ڈیفیکشن نہیں آنی چاہیے, وہ سپریم کورٹ نے کنٹرول کی, پھر آپ نے اس کا کانسیکوینس دیکھا. اب آ جاتے ہیں آج کا جو ایشو ہے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کے اندر یہ ہے
کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئر ہے کہ اگر کوئی اسمبلی کو ڈیزالو کیا جاتا ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسٹیبلش ہونی چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن گورنر جو ہے اس کو ڈیٹ کو اناؤنس کرنا چاہیے، اس کو اس طرح ود ہولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ریسورسز کی اور پروویژن آف فنڈز کی، اس کے اندر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ اگر کسی بھی وقت اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو اس کو 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے، اور جو تمام اسٹیٹ مشینری ہے اس کو پابند ہے اس چیز کا کہ اس کو فنڈنگ اور ایک سوال ہے میرا، لیکن میں ذرا بیرسٹر عامر صاحب کے پاس ایک سوال لے جاؤں پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سنتا ہوں۔ اچھا، آئی ایم سوری کہ کوئی کمیونیکیشن ایرر تھا جس کی وجہ سے پہلے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ سوال یہ اب چل رہا ہے اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو موقف ہے اور کل سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ پاسبلی کل جو بات ہو رہی ہے کہ امکان ہے کہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ مائی پوائنٹ از کہ یہ معاملہ کیا ریزالو ہو جائے گا؟ سیاستدان اگری کر جائیں گے؟ کیونکہ ہر فیصلہ جو عدالت سے آتا ہے اس کے علاوہ تو ہم کسی بات کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، وہ بھی اس لیے کہ وہ بائنڈنگ ہے ہم پہ۔ بیرسٹر صاحب جی دیکھیے، بالکل سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہے اور اسے ماننا پڑتا ہے، لیکن میں جو اس وقت سچویشن ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی جو کردار ادا کرنا ہے وہ بہتر کردار ادا کرنا ہے۔ اگر پولرائزیشن پالیٹکس میں ہے تو ڈویژن سپریم کورٹ میں بھی ہے، اور وہ حالیہ اس سارے معاملے کے اندر بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ اور پہلے جب بھی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہی ہیں پاکستان کے اندر، وہ نیشنل اسمبلی ہو یا وہ پروونشل اسمبلیز ہوں، انہیں جب چیلنج کیا جاتا تھا تو جب بھی معاملہ یہ کورٹ کے سامنے آتا رہا ہے تو ہمیشہ سے چیف جسٹس جو ہیں وہ فل کورٹ تشکیل دیتے تھے جس کے سامنے یہ معاملہ آتا تھا۔ یہ بہت لارجر بینچ ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ پہلے بھی جب آیا، ریزولوشن ہوئی، ڈیزالو کی گئی نیشنل اسمبلی، اس میں بھی 5 رکنی بینچ تھا۔ اب یہ جو معاملہ آیا اس میں 9 رکنی بینچ تھا۔ 2 ججز پہلے ہی ایک فیصلہ دے چکے تھے انہیں شامل کرنا، اور پھر جب انہیں نکالنا تھا یا انہوں نے نہیں بیٹھنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے 2 ججز کو جنہوں نے کہ وہی سوالات اٹھائے جو چیف جسٹس نے کہے تھے، انہیں بھی بینچ سے علیحدہ کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے جو کہ ہمارے اتنے اہم انسٹیٹیوشن کے بارے میں ایک میں تصحیح کر دوں آپ کی بیرسٹر صاحب کہ وہ جج صاحب معزز جج صاحبان خود علیحدہ ہو گئے، ریکیوز کر لیا انہوں نے، علیحدہ کسی نے نہیں کیا، جس پہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیوں کس وجہ سے بینچ میں رہنا مناسب تھا۔ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، جو عطر من اللہ صاحب کا بھی نوٹس ہیں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے ڈسکریشن دی ہے کہ چیف جسٹس کی مرضی ہے وہ مجھے رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں انہیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے جب بھی فارم کیا جاتا ہے بینچ۔ اور یہ بہت حیران کن بات ہے۔ میرا جو سوال تھا بیرسٹر صاحب، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک مجاز اتھارٹی ہے جس نے الیکشن کنڈکٹ کرانے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بات کرتا ہے کہ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا ریسورسز نہیں ہے، الیکشن کمیشن اپنے طور پہ تو تیار رہتا ہے لیکن اس نے انتظامات بھی کرنے ہیں جس کے لیے اس کو دیگر اداروں کی مدد درکار ہے، اور وہ اگر مدد نہ ہو فار ون ریزن اور another تو اس کا بھی تو ایک کوئی راستہ ہونا چاہیے، یا مطلب پھر کیا کریں گے ہم؟ بند گلی میں تو نہیں جا سکتے۔ دیکھیں اس وجہ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، تو یہ تو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تمام ادارے جو ہیں انہیں معاونت کرنا پڑے گی، اور وہ کریں گے اگر کوئی ایسا فیصلہ۔ لیکن بات تو بھی جو سوالات اٹھتے ہیں خود سپریم کورٹ کے اندر، سوالات تو وہ ہیں، ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں قانونی طور پہ توڑی گئی ہیں یا نہیں توڑی۔ جی بالکل، ابھی تو ان کا فیصلہ ہے، ابھی تو یہ ہائی کورٹ میں معاملہ ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے کہ ڈوگر صاحب کا کیس جس پہ عطر من اللہ جسٹس عطر من اللہ نے یہ سوال بھی یقیناً اٹھایا ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کے پروگرام میں آج سے 1 مہینہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اسٹرینجر ان دا ہاؤس ہے جس نے اسمبلی توڑوائی ہیں۔ دونوں وزراء اعلیٰ کی آزاد رائے نہیں تھی اسمبلی توڑنے میں، ایک شخص کی ضد سے دونوں اسمبلیاں ٹوٹی ہیں۔ ابھی اس کو طے کرنا ہے، بالکل ٹھیک، یہ بغیر
اور اس کا اختیار ویری رائٹ، طلب کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. میں دیر نہیں دیتا. میں اس پہ ذرا عبدالصمد یعقوب صاحب سے ان کی رائے لے لوں. یعقوب صاحب، آپ کے خیال میں اس چیز کی بھی جو ہے وہ ناٹ انویسٹیگیشن لیکن باس پرس ہونی چاہیے کہ اسمبلیاں اگر توڑی ہیں تو وہ گڈ فیتھ میں عین آئین کے مطابق توڑی ہیں یا نہیں توڑی ہیں؟ تحلیل. پہلی بات تو یہ کہ اگر اسمبلی ٹوٹی ہے یا تو کوئی فریق بن جاتی، پیپلز پارٹی بن جاتی، یا کوئی پی ڈی ایم میں سے کوئی جماعت یا نون لیگ بن جاتی، وہ عدالت میں جا کے چیلنج یہ نقطہ ویسے جسٹس اطہر بن اللہ نے صاحب نے، میں نے کہا سو موٹو میں اٹھایا نا، انہوں نے تو خود اٹھایا نا. اگر ان کی طرف سے، عامر حسن صاحب کی طرف سے کوئی بندہ چلا جاتا عدالت میں جا کے، وہ کوئی چیلنج کرتا ان کو یا ان کی انٹینشن پہ بات کرتا، اور اس سے پہلے جب عدالت نے ان کو ریسٹرکٹ کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو کہ جی آپ اس وقت تک نہیں توڑ سکتے اسمبلی جب تک آپ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں، یا تو پھر اس کی لیجٹیمیسی کو چیلنج بعد میں کرنا تھا، تو وہ اس وقت ہی ان کو کوئی روک دیتے ان لیکن کو کہ جی آپ توڑی. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ جو بات کی ہے، جو ان کے ریمارکس ہیں، ان کا جو یہ نوٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بات ہونی چاہیے عدالت کے اندر؟ دیکھیں اس میں صرف ایک صورت بات ہو سکتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اگر نظریہ ضرورت کے تحت ان کو بحال کر دے، تو پھر ایک اور نظریہ ضرورت جو ہے وہ جنم لے جائے گا. ادروائز عامر صاحب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پروو ہو جائے کہ اسمبلیاں جو توڑی ہیں وہ آئین کے اگر مطابق تو یا شاید اس کے مطابق نہیں توڑی گئی، تحلیل کی اگر گئی، تو وزرائے اس اعلیٰ میں نظریہ ضرورت کہاں سے آ گیا سر؟ نہیں بحال کرنے میں نظریہ ضرورت کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسمبلیاں آئینی طور پر تحلیل نہیں کی گئیں تو پھر تو نظریہ آئین ضرورت کے کی ضرورت نہیں ہے. طریقہ کے جو وضع کار ہے اسی کے تحت وہ ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایکسٹرا مطلب ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ یہ کہہ دے کہ جی مجھے تو گن پوائنٹ پہ کہا تھا، یا میری مرضی شامل نہیں تھی، یہ میں رضامندی شامل نہیں تھی، اگر یہ والا کوئی ایلیمنٹ آئے تو بیرسٹر صاحب میرے حال میں بہتر بتا سکتے ہیں. ادروائز باقی کسی نے یہ سوال نہ اٹھایا، نہ یہ زیر بحث پھر اس کے بعد آئی یہ بات. ابھی تو جو عدالت تو میں ویسے ایک سوال اس سے ہٹ کے ایک سوال ذرا سیاسی نوعیت کا، بہتر نہ ہوتا کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں؟ آپ کے جو بھی گریوانسز تھے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی آپ نے خود کہا کہ ہم اس سارے ماحول میں پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں، اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں، 2 صوبائی حکومتیں بھی ہوتی ہیں، مقبولیت بھی آپ میں اضافہ ہوتا رہتا، تو بہتر سیاسی طور پہ نہیں تھا؟ سمپل سی دیکھیں، ہمارے لیے شاید یہ بڑی کوئی انہونی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہاں پہلی بات تو دنیا میں کبھی پروونشل اسمبلیز میں کیئر ٹیکر آتا ہی نہیں ہے، آپ کے ہمسایہ ملک میں نہیں آتا. دوسری قسم کی حرکتوں سے قرآنی تعلیمات کو روکا جائے گا یا قرآن کا جو احترام ہے اس کو روکا جائے گا، تو یہ خاطر جمع رکھیں مسلمان زندہ ہے پوری دنیا میں، 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے اور قرآن کا احترام بڑھتا جائے گا اور یہ لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے. مریم نواز نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ہماری حکومت نہیں ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے؟ عمران خان اگر جا رہا ہے، عمران خان جا رہا ہے تو ٹانگ ٹھیک ہو گئی، ابھی اپنے قدم پہ چل کر جائے گا جہاز میں. مریم نواز نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے اندر کا مسئلہ ہے، اس پر ہم کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. آپ کا تمام ساتھیوں کا شکریہ. پورا کریں. اس سے پہلے جتنی بھی اسمبلیز تھیں وہ وقت سے پہلے گئیں اور ہمیشہ جو ہے اس کو ڈیزالو کیا گیا. جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے یا گورنرز تھے، اور بعد میں جا کے اگر کورٹ میں بھی معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے اگر اس آرڈر کو ریورس بھی کیا ہے، لیکن وہ کوئی پیچ اپ نہیں ہوا تھا اور آپ نے پھر دوبارہ الیکشن کے اندر گئے. میں جو اس کو بڑے ایک اینگلز کے اندر دیکھتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن ریفارمز، اکانومی اور گورننس کے بغیر جائیں گے تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی کرائسس ونڈو جو ہے وہ کریٹ آئے گی، اور یہ ہمارے قابو میں ہی نہیں رہے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ کے ملک کے اندر ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے،
کون اس کنڈیشنز کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گا کہ ابھی آپ کبھی الیکشن ہوا ہے پھر آپ 3-4 ماہ کے بعد دوبارہ الیکشن کروائیں گے. تو 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سولوشن جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، پالیٹیشنز کے اندر اور ایون سوسائٹی جو ہے اتنی ڈیوائیڈ ہو گئی اور ٹالرنس بھی نہیں رہا. ہم ہر 2-2.5 سال کے بعد جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ چینج ہو یا کچھ ہو. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے جتنے بھی پرائم منسٹرز سے جو آپ نے دیکھا ہے وہ سارے کے سارے اپنے ٹینیور سے پہلے گئے. 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اپنی جو اسمبلیز کی ٹرم ہے اس کو اب منیمم کر دینا چاہیے اور اس کو 3 سال کے اندر لے کے آنا چاہیے. 3 سال کے اندر آپ کی پروونشل اسمبلی، آپ کے سینٹ کے اندر اگر 3 سال ہے، لیکن 3 سال تو بڑی قلیل نہیں، میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اگر آپ پہلے سال پرفارم نہیں کر رہے یا دوسرے سال نہیں کر رہے تو آپ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ آگے جائیں گے. اب دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر 5 کی بجائے 4 سال کا ٹینیور ہے. ایون امریکہ کے اندر 4 سال ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرے پریزیڈنشل کنٹریز ہیں ان کے اندر ہے، پارلیمنٹس کا بھی اسی طرح ہے. چونکہ ہم جب ٹالرنس میں نہیں، اگر ایک ڈیلیور کرتا ہے اسے موقع ملنا چاہیے، اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتا تو اس کو ایک تو اس کا یہ ڈیبیٹ ہے. دوسرا اس کا ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ اگر فرض کیا الیکشن آتا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اس کا بالکل ٹرسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ نہیں ہے یا کچھ اور اداروں کے اوپر نہیں ہے، اگر کسی سیٹلمنٹ کے بغیر آپ اس کے اندر جائیں گے، اگر جیت جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا جو ہے وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پھر کوسچن مارک بن جائے گا. اور اگر آپ الیکشن نہیں جیتے تو پھر آپ کیا اس ملک کے اندر پھر ایک پولیٹیکل ایجیٹیشنز کے اندر جائیں گے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑے ہونے کا ثبوت دے. اور اب سپریم کورٹ کے اندر بھی جو چیز آئی ہے، ایون جب نیب کا معاملہ چل رہا ہے، جو کیسز چل رہے ہیں کہ جس کے اندر امینڈمنٹس آئی ہے، سپریم کورٹ نے بھی اپنی آبزرویشنز دی ہیں کہ پارلیمنٹ اور پالیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ پرائمریلی مینڈیٹ ان کا ہے کہ وہ بیٹھیں اور بات کریں. ابھی بھی یہ ہے کہ جو ہمارے مین سٹیک ہولڈرز اس ملک کے جو ہیں وہ عوام ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پھر ہمارا کانسٹیٹیوشن آتا ہے، پھر ہمارا گورننس آتا ہے، پھر ہماری اکانومی آتی ہے، پھر جسٹس سسٹم آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا لمیٹیشنز اور کوالیفیکیشنز لگا دینی چاہیے کہ آپ اپنے مینیفیسٹو پہ تو بات کریں نا. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر 1 سال سے جو چیزیں کرٹیسزم کی چل رہی ہیں، کسی نے بتایا ہے کہ میں نے کیا کام کیا اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور میرا اس کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. بیرسٹر عامر حسن صاحب، یہ ایک سوال جو ایک نقطہ اٹھایا کھوکھر صاحب نے کہ انتخابات سے پہلے ریفارمز اور ریفارمز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جن پر متفق ہونا سیاسی جماعتوں کا انتہائی ضروری ہے، اس کے علاوہ فائدہ نہیں ہوگا الیکشن کا، نتائج تسلیم کرنے میں جو ہارے گا وہ نہیں کرے گا، جس خدشے کا اظہار یعقوب صاحب نے بھی کیا. تو یہ ریفارمز جو ہیں یہ کیسے ممکن ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف لازمی طور پر اس ڈائیلاگ کا حصہ بنے، کیونکہ وہ تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہوں گے ریفارمز؟ ممکن ہوں گے، یہی تو جواب ہے. اگر ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو ریفارمز کیسے ہوں گے؟ اور اگر ریفارمز باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تو مسئلہ تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا پیدا کردہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے تو ریفارمز کی ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت. ہم نے جب ملک کے اندر 90s میں پولرائزیشن تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آگے بڑھتے ہوئے ملک سے اس پولرائزیشن کو ختم کیا. ہم نے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس کے تحت ہم نے 18th امینڈمنٹ کے اندر بہت سی ریفارمز کی، کانسٹیٹیوشن کو ایک طرح سے ری رائٹ کیا اور بہترین طریقے سے آگے بڑھے. 2008 کے الیکشنز ہوئے، اس کے باوجود کہ محترمہ کو شہید کیا گیا، ملک کے اندر ایک انارکی کی صورتحال تھی، لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بڑھ کے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا اور ہم لوگ آگے بڑھے. پھر ایک دوسرے کو تسلیم کیا گیا. ہماری حکومت نے 5 سال پورے کیے، یہ بات پوری کر لیں تھے پلیز شہزاد صاحب. سر میں سارا ٹائم بچانا چاہ رہا ہوں، آپ ہی بات کر رہے ہیں، آپ ہی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا بیک گراؤنڈ اگر ہم اسکپ کر دیں اور حال میں آ جائے، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے. پتہ چلے گا کہ معاملات کیا ہیں. مجھے تھوڑا سا کرنے دیں. جی، ضرورت یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اسے سمجھا کے بیٹھا جانا چاہیے. لیکن آج فساد کی جڑ کون ہے؟ آج کس کی وجہ سے بیٹھا نہیں جا رہا؟ آج کون ہے جو کسی کو نہیں مانتا؟ نہ کسی ادارے کو، نہ اسمبلی کو، نہ کانسٹیٹیوشن کو. آپ دیکھیں نا، ابھی باتیں ہو رہی تھی، دیکھیں جی اسمبلی توڑنے کا، انہوں نے تو نیشنل اسمبلی بھی توڑی تھی، اسے بھی تو ریسٹور کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو عمران خان ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے اور وہ وقت لا. چلیں یہ پوائنٹ بھی آ گیا. اب وے فارورڈ سر یہ ہے بیٹھنا پڑے گا. بیٹھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں
ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی اس ملک کو ضرورت ہے. آپ صرف پالیٹیشینز پہ الزام نہیں دے سکتے ہیں. بالکل پولرائزیشن ہے, پالیٹیشینز کے درمیان ہوتی بھی ہے, دنیا بھر میں ہوتی ہے کیونکہ وہ سیاسی مخالفین ہوتے ہیں, لیکن اس وقت تو ڈویژن ہر جگہ پہ ہے. میں آپ کو کہوں کون سے ادارے کے اندر ڈویژن نہیں ہے. تو یہ ملک کے اندر اس وقت ضرورت ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو, ریکنسیلیشن کمیشن بنے, ملک کو ریفارمز کی طرف سب مل کے لے کے آئیں, ریفارمز سب کے لیے ہوں, احتساب کا قانون لائیں, سب کے لیے لائیں. پاکستان کے اندر جو بھی معاملہ ہونا ہے سب کے ساتھ ایکتا ہونا ہے. کسی کو مقدس گائے نہ رکھے, کسی کو ملائن نہ کرے, کسی کی جان نہ, جس سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ریفارمز کے بعد ہی اس پولرائزیشن میں اگر الیکشن ہوں گے کوئی تسلیم نہیں کرے گا. میں بتا Very right. عمران خان آج اپنے بنائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو یقین نہیں کرتے ان پہ. اگر انڈیا ان کے خلاف فیصلے کرے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اگر حق پہ کرے تو ایک تاریخ. اچھا چلیں, وہ تو خیر ایک بات ہے, ایک پوائنٹ ہے, ایک آرگومنٹ ہے عمران خان کے بارے میں. پی ڈی ایم کا عمران خان صاحب ایک اپنا موقف رکھتے ہیں, اس سے ہٹ کے وے فارورڈ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یعقوب صاحب, وے فارورڈ ہونا چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, بات ہونی چاہیے, ایشو ریزالو ہونے چاہیے. ہم نے دیکھا ایسے ممالک بھی جنہوں نے لاکھوں بندے ایک دوسرے, لیکن الٹیمیٹلی ان کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑا. تو اختلافات جتنے بھی ہوں, لیکن جب ہم اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ سے, یعنی عامر صاحب پولیٹیکل اوپوننٹ, جب ہم بیٹھ کے مباحثہ کر سکتے ہیں تو ڈائیلاگ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ جب اگر ایک پارٹی جو ہے وہ کسی ضد پہ آ جاتی ہے, یا کسی اس کی اگر وہ اس میں تھوڑی سی اگریسو ہے یا ریجڈ ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں الیکشن پہ بات کریں, اور آپ الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کنڈیشنل بنا دیتے ہیں کہ جی ہماری طرف اگر یہ کنڈیشن ہے کہ جی آپ الیکشن میں بات کر لیں, ہم باقی معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اس ٹاپک کو, اس پوائنٹ کو چھوڑ کے آپ ہمارے پاس آ جائیں. اس کے بعد جب 36 کیس عمران خان کے اوپر ہوں, جس میں دہشت گردی کا کیس ہو, جس میں یہ بینکنگ کی طرف کوڈ کی طرف سے کیسز ہوں, آپ پیشیوں پہ پیشیاں اور اس طرح کی بات کر کے پھر آپ کہیں گے جی ڈائیلاگ کر لیں, یا ایپیکس کمیٹی میں آ جائیں, یا کوئی نیشنل سیکورٹی کا کوئی وہ ڈائیلاگ کر لیا جائے, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک پوائنٹ ہے سر یہاں پہ کہ کیسز چاہے آپ نے بنائے یا کسی اور نے بنائے, پی ڈی ایم کے رہنماؤں پر بھی تھے, یعنی کہ آپ کی مخالف جماعتوں کے, جب وہ اپوزیشن میں تھے, اور وہ کیسز بھی بھگت رہے تھے, جیل میں بھی تھے, سامنا بھی کر رہے تھے عدالتی کارروائی کا, لیکن اس کے بعد بھی وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے, اس سے وہ ہٹے نہیں. دیکھیں, ڈائیلاگ پہ نا پیپلز پارٹی کو ہمیشہ جو ہے وہ کریڈٹ اس لیے دیا جا سکتا ہے, جب یہ ماضی کی بات کرے تھے 90 کی, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو تھی وہ وکٹمائز زیادہ رہی ہے. اور اگر اسمبلیاں بحال کرنے کی بات ہو تو بے نظیر کی اسمبلی بحال نہیں کی گئی تھی, لیکن نواز شریف کی اسمبلی بحال کر دی گئی تھی, اور جسٹس سجاد علی شاہ نے مخالفت کی تھی. تو پیپلز پارٹی نے چلے اس لحاظ سے وہ وفاق کی جماعت تھی, اور اس لحاظ سے انہوں نے بڑا دل دکھایا, اور انہوں نے جو گرجز جو ان کو تھے نون لیگ کی طرف سے, اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی نہیں, اگر نون لیگ نے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ زیادتیاں کی ہیں نسبتاً پیپلز, جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلو جو کی, تو ہم اگر نہیں آنا چاہ رہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں تو اس میں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. آپ ماحول بناتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ انکنڈیشنل کیوں نہیں ڈائیلاگ میں جاتے, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب چیزوں پہ بات ہو, انتخابات کی ڈیٹ پہ اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں, تو ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ میرے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے کہ میں ان سے ضرور ہی بات کروں, ٹھیک ہے, وہ تو میرے اوپر کوئی آئینی فرض بھی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کروں یا بیٹھوں یا ان کے ساتھ وہ کروں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے, یا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہیٹ اپ ہو چکا ہوا ہے, اس کے لیے وہ اپنا. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں, پھر آگے بڑھتا ہوں, کہ اگر اس ماحول میں, اس پولرائزیشن کے ماحول میں, جس کا اشارہ کھوکر صاحب نے بھی کیا, انتخابات ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف ہار جاتی ہے, آپ نتائج تسلیم کریں گے؟ میں کر بھی لوں تو کوئی نہیں کرے گا. اگر اب کیا مطلب دیکھیں آپ اب سروے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہرا ہی نہیں سکتے. چلیں اس بات پہ بھی آ جائیں کہ جی اگر فری اینڈ فیئر ہو جائے, چلے مان بھی جائیں ہم, لیکن اس کے بعد کیا, چلے آج آپ پی ٹی آئی کو ہرا دیں تو کیا ملک چلا لیں گے؟ کہ جہاں پہ آپ ضمنی انتخاب, اگر 36 ضمنی انتخاب ہوتے ہیں تو 28 پی ٹی آئی جیتی ہے, یا جہاں پہ اس لیول کے اوپر آپ پبلک میں جا کے. ایک چیز تو واضح ہے کہ کسی قسم کی کوئی مطلب انٹرونشن ہمیں نظر نہیں آتی, کہ اگر آپ ضمنی جیت رہے ہیں, انٹرونشن کے باوجود, یعنی کہ تمام تر اسٹیٹ مشینری کو استعمال کرنے کے باوجود, تمام تر انٹرونشن کے باوجود, اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ مارجن, آپ اتنا زیادہ, جب مارجن ایک لمٹ سے, ایک تھریش ہولڈ کراس کر جاتا ہے, تو وہ پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں. صحیح. کھوکر صاحب, یہ جو سوال میں نے ان سے اٹھایا یعقوب صاحب سے, کہ اگر یہ پولرائزیشن رہے گی تو نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اب پاکستان تحریک انصاف الزام عائد کرتی ہے چیف الیکشن کمشنر پہ, ان کو اعتراض ہے, تحفظات ہیں نگران وزیر اعلیٰ پہ.
تو آپ ان کے ہوتے ہوئے اگر انتخابات میں جائیں گے اور کہیں گے ارلی الیکشن کی طرف آپ جائیں تو وہ کر بھی لیں تو پھر جو نتیجہ آئے گا اگر آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے تو یہ تو عجیب قسم کی ایک مجھے وہ منطق نظر آ رہی ہے جس کی کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں، اس کا آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پولرائزیشن بڑھی ہے، اگر ہم اپنی اکانومی کو دیکھیں تو 2022 کے آپ انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں اور 2023 کے اندر ایک سال کے اندر آپ انڈیکیٹر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ تقریباً 100 روپیہ بڑھا ہے. آپ کی پرائسز جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئی ہیں. آپ کے ملک کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ نہیں رہی. اس کے بعد آپ کا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پھر آپ کے جو اوورسیز کا ہوم ریمیٹنسیز ہے وہ آ نہیں رہا. اب دیکھیں دنیا کے اندر ایک پرنسپل ہے کہ جو پیسہ ہے وہ وہاں جاتا ہے جہاں کے اوپر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور جہاں کا گورننس سسٹم بہتر ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹ یہ دونوں چیزیں پرابلم ہے. آج آپ الیکشن کروا بھی دیں اور اس کروانے کے بعد اگر کوئی بھی پارٹی جو ہے، ابھی میں اس پہ نہیں جاتا کہ کون جیتی ہے، جو بھی ہارتی ہے وہ اس کو نہیں مانتی اور وہ ایجیٹیشن کے اندر چلنا شروع کر دیتی ہے. تو کیا اس سچویشن کے اندر ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی؟ نہیں، میرا ایک اس کا سوال جواب جو میں یہ ہے چاہتا ہوں نہیں. کہ آپ ایز اے نیوٹرل اینالسٹ میرے ایک سوال کا جواب اگر دیں جو میں نے یعقوب صاحب سے بھی پوچھا کہ اگر حکومت ان کے مطالبے کو مان بھی لیتی ہے کہ جلد انتخابات آپ کروا دیں لیکن وہ انتخابات تو ہونے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی، نگران وزیر اعلیٰ انہی نے ہونا ہے اور پی ٹی آئی کو اگر سیٹ بیک ہوتا ہے تو کیا یہ تسلیم کر لیں گے؟ مطلب یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب پی ٹی آئی سے بھی نہیں ملتا. اس کے اندر دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی میں تو نہیں مانوں، میں تو مان لیتا ہوں تو شاید سرویز جو ہیں وہ نہیں. تو یہ کیسے پھر ممکن ہوگا؟ اس کا حل صرف اور صرف ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ہے ہمارا نیشنل ڈائیلاگ. اور اس ڈائیلاگ کے اندر جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سیاست نام ہی ڈائیلاگ کا ہے. سیاست ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے. سیاست صرف ٹی وی پہ آ کے اور صرف پرنٹ میڈیا کے اندر سٹیٹمنٹس کا نام نہیں ہے. سیاست اس چیز کا نام، ایک چیز ہم فنڈامنٹل ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم سارے پاکستانی ہیں. ہو یہ سکتا یہ ہے کہ ہماری جو پیٹریوٹکزم ہے اس کی پرائورٹیز کے اندر فرق آئے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کمپیٹنسی کے اندر فرق آئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے ہی مل کے اگر کلیکٹیو وزڈم کے اندر جائیں تو اس ملک کا نقصان. آپ کے ملک کے اندر صرف میں ایک سائڈ کہ 60% سے زیادہ آپ کے ملک کے اندر یوتھ ہو، آپ دیکھیں کہ ان کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر باہر کیا میسج دے رہے ہیں. اور ہر چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہم ایز اے پولیٹیکل کوسچن لے کے جاتے ہیں اور پھر ہم سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنے ہاؤس کو آرگنائز کرنا میرا سوال بیرسٹر صاحب آپ سے یہی ہے جس کا آخری ان کا جو پوائنٹ تھا کھوکر صاحب بیرسٹر عامر صاحب کہ اب تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ کسی قسم کا ڈائیلاگ ہمیں نظر نہیں آ رہا یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی سوائے ارلی الیکشن کی تاریخ کے، تو پھر تو سارے معاملات جو ہیں وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سیاسی سوالات جتنے بھی ہیں جن کا جواب سیاسی میدان میں آنا چاہیے وہ سپریم کورٹ کے فورم پہ جا کے وہ سیٹل ہوگا. بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی ہیلدی بات ہے یا نہیں؟ اور سپریم کورٹ کو بالکل یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور خود سپریم کورٹ کے حق میں. جب پولیٹیکل ایشوز سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو ظاہر پولیٹیسائز ہوتا ہے اور جب بھی ادارہ پولیٹیسائز ہوتا ہے اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں جو کہ اس کی جو بنیاد ہے اور جو اس کی ڈومین ہے اور جو اس کا فنکشن ہے اس کے برخلاف ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو. اس کے لیے میں پھر سمجھتا ہوں جو میں نے پہلے کہا اور آپ کے پروگرام میں میں بہت سے عرصے سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں ہر پروگرام میں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے اور یہ کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. یہ اگر مل کے دیکھیں جب بھی سیاست دانوں کو ضرورت ہوتی ہے ادارے رائے کی، ملک کے اندر مارشل لاء لگتے رہے ہیں تو بار کاؤنسل وہ پلیٹ فارم ہوتا تھا جہاں پہ آ کے سارے سیاسی قائدین اپنی بات کرتے تھے. آج بھی کیونکہ لیگل ایشوز بھی ہیں، پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں، تو اس سے زیادہ اچھا فورم مہیا نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو آگے آنا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلانی چاہیے جسے کنڈکٹ ہمارے یہ سینئر لائرز کریں اور اس کے لیے ایک درمیانی راستہ نکالا جائے. اور اس کے لیے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے اندر 6 مہینے تک ایک کمپیٹنٹ نگران حکومت سنبھالی جائے، بنائی جائے جو ملک کو آگے بڑھائے، کیونکہ اس وقت بالکل ٹھیک حالات ہے لیکن فوری الیکشن جو بھی
آپ کی اکانومی اتنی فریجائل ہے Very right. کہ فوری طور پہ آپ ایک اتنی بڑی ایکسرسائز کے لیے نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جی لیکن صحیح فرمایا, لیکن جو بھی فیصلہ ہو حکومت کرے وہ عین آئین پاکستان کے مطابق ہونا چاہیے, اور یقیناً ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عامر حسن صاحب, عبدالصمد یعقوب صاحب, حسان کھوکر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.